بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک واقعہ لائی ہوں اسلام کا، تو امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھا لگے گا۔ سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ قیدی سپاہیوں کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ وہ انہیں تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ معزز اور بہادر لگتا تھا۔ انہوں نے اس دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر لیا۔ وہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا کہ یہ قیدی ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ مگر وہ قیدی اس قدر اطمینان اور بے فکری سے ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ دیکھنے والا کبھی یہ خیال ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل یہ قیدی اپنے ساتھیوں کے بغیر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قیدی اس لیے قیمتی تھا کہ رومی سپاہیوں کے ایک علاقائی حاکم نے اعلان کر رکھا تھا کہ مجھے عرب قوم کا ایک ایسا شخص زندہ حالت میں چاہیے جو ان کے بڑے لوگوں میں سے ہو، اور قیدی اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کا مطالبہ حاکم نے کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ محاذ جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، غلطی سے رومی علاقے میں چلا گیا اور گرفتار ہو گیا۔ اب عبداللہ بن حذیفہ رومی حاکم تمام شرط پر پورے اترتے تھے، اس لیے سپاہی کو یقین تھا کہ وہ اس حاکم کے حضور پیش کر کے انعام حاصل کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ حاکم کوئی اور نہیں بلکہ قیصر روم ہی تھا۔ جب اس قیدی کی خبر حاکم تک پہنچی تو اس نے ان سپاہیوں کو انعام دیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا، ساتھ ہی حکم دیا کہ جلد از جلد دربار میں پیش کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ اگلے ہی دن بیڑیوں میں جھکڑے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ دربار میں موجود دشمن قوم کے افراد قیدیوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر کے چہروں پر نفرت اور تکبر کے جذبات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ قیصر نے عبداللہ بن حذیفہ کو گہری نظروں سے دیکھا اور ان سے پوچھا وہ کس مذہب اور کس قوم سے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب اور قوم نام بتایا۔ اس کی تسلی ہوئی کہ مطلوبہ شخص اس کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ عبداللہ بن حذیفہ سے مخاطب ہوا کہ اے قیدی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے خوف سے بے نیاز ہو کر پوچھا۔ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو۔ ایسا کرنے پہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور ان درباریوں کی طرح معزز اور مرتبے والا بن جاؤ گے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور جواب دیا، اے بادشاہ، یہ ناممکن ہے۔ میں 1000 دفعہ موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ بہت خوب، تم واقعی بہادر ہو۔ یہی کچھ میں نے تمہاری قوم کے متعلق سنا تھا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ میرا مذہب مان لو۔ انعام کے طور پہ تمہیں خاص وزیر بناؤں گا۔ دین کے بدلے یہ رشوت بہت زیادہ تھی، لیکن عبداللہ بن حذیفہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے نیازی سے بولے، خدا کی قسم، تم دین بدلنے کے عوض مجھے اپنی پوری سلطنت کے ساتھ میرے اپنے وطن کے بادشاہت بھی دو تو پھر بھی مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ زنجیروں بندنے کے ایک بے بس قیدی کے اس جواب پر پہلے بادشاہ کے چہرے پر غصہ آیا، پھر بھڑک کر بولا، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ جواب ملا، ضرور کراؤ، لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ قرآن میں دی اس آیات کو خوب جانتے تھے جس میں جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت سورہ نحل میں ان الفاظ میں دی گئی کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جس پہ جبر کیا ہو تو اس کا دل ایمان پر جمع ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھولے گا اس پر اللہ کا غضب عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ جانتے تھے کہ آیت کی روح سے اگر محض زبان سے قیصر کی فرمائش پوری کر دیں گے تو
ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جانتے تھے اپنی جان کی خاطر اس رعایت سے شاید کسی مسلمان نے فائدہ اٹھایا ہو، اس لیے انہوں نے عصمیت کی راہ اپنائی اور کیسر کی پیش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، بادشاہ نے چیخ کر حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے وزیر کو بلایا اور قیدی کی ہلاکت کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایت دی۔ وزیر نے حکم جلاد تک پہنچا دیا۔ فوراً ہی قیدی کو ایک تختے سے باندھا گیا اور جلاد تیر کمان ہاتھ میں اٹھا کر اس کا نشانہ لینے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے نشانہ لیا اور چھوڑ دیا۔ تیر عین نشانے پر لگا، ٹھیک وہیں جہاں اس کی ہدایت تھی۔ بادشاہ نے وزیر کے ذریعے حکم دیا کہ تیر قیدی کے دل میں نہیں بلکہ ہاتھ میں، بازو میں لگنا چاہیے۔ واقعی قیدی کا ہاتھ زخمی ہوا، درد کی ٹیسیں اٹھی، عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی تکلیف کے باعث پسینے سے بھر گئی، ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی۔ اس نازک موقع پر بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے دین بدلنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے پوری شدت سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو دوسرا حکم تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلاد نے اس مرتبہ تیر چھوڑنے اور ان دونوں کو حکم پاؤں کے درمیان میں لگا۔ اس دفعہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ قیدی پر خوف کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس نے چوتھی مرتبہ اپنے دین سے علیحدگی کا مشورہ دیا، مگر قیدی نے پھر انکار کر دیا۔ اب تو بادشاہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے سوچنے لگا۔ آخر اس نے ایک عجیب حکم دیا، بہت سی خوفناک وحشت ناک حکم۔ قیدی کو تختے سے اتار کر ایک دیگ میں لا کر تیل گرم کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ اور ان کے ساتھی درباری سمجھ کے بادشاہ انتقام کی خاطر ان کو تیل میں ڈال کر زندہ بھون ڈالے گا۔ حکم کے مطابق ایک بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، اس پر دیگ رکھ کر تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو بادشاہ نے شفاف آواز میں حکم دیا کہ اس قیدی کی قوم کے 2 افراد کو لایا جائے۔ اس حکم نے پہلے مرتبہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ کو پریشان کر دیا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی اور خوف کے اثرات تھے، اور جب حکم کے مطابق 2 سامنے قیدی لائے گئے تو وہ خوف دو چندہ ہو گیا۔ وہ اپنے بے قصور ساتھیوں کے انجام کو صاف محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ قیصر کی صرف گیدڑ پھپکیاں ہے۔ وہ اصل میں انہیں ڈرانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا اگر قیصر سنجیدہ ہوا۔ ابھی وہ بادشاہ کو کچھ کہنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے کانوں میں بادشاہ کے الفاظ گونج اٹھے، جس نے ان کے ایک ایک رونگٹے میں کیل ٹھونک دی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہے تھے کہ ان قیدیوں کو اس کھولتے ٹیل میں پھینکا جائے۔ حکم کی تکمیل ہوئی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن حقیقت یہی تھی، انہوں نے اپنی زندگی سب سے دہشت ناک منظر دیکھا۔ ان کے 2 ساتھیوں کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے انہیں پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ وہ دونوں مجاہد چشم زن زندگی سے آزاد ہو گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں شیطانی چمک بڑھ گئی، پکارتے ہوئے بولے، اے قیدی، اب تیرے لیے آخری موقع، اب بھی چھوڑ دے اپنے دین کو اور موت کی بجائے زندگی قبول کر۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ نے نفرت اور غصے اور حقارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ بادشاہ کی ضد بھی ختم ہوگی۔ وہ زور سے چلایا، پھینک دو اس گستاخ کو دیگ میں سے۔ سپاہی نے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تیل کی دیگ کے قریب لائے۔ اس موقع پر بادشاہ اس کے درباریوں کا عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ بادشاہ کو پہلی مرتبہ اپنی ضد کی فتح کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روکا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، دیکھو قیدی رو رہا ہے، موت اور وہ بھی اس قدر خوفناک۔ بادشاہ نے قیدی کو قریب لانے کا حکم دیا۔ شاید وہ یقین کرنا چاہتا کہ قیدی واقعی رو رہا ہے۔ قیدی سچ مچ رو رہا تھا، اس کے نورانی چہرے پہ آنسو موتی بن کر چمک رہے۔ اے قیدی، آخر تم نے اپنی ضد چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، تم اعلان کرو کہ میرے دین کو قبول کرتے ہو۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن حذیفہ نے جواب میں یہ کہا، اس سے بادشاہ ہی نہیں دربار کا ہر آدمی چونک پڑا۔ نہیں ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ اے احمق بادشاہ، اے ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر تم کس بات پر رو رہے ہو؟ اے احمق بادشاہ، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں اس حسرت پر رو رہا ہوں، کاش میرے پاس
ایک سے زیادہ جانیں ہوتی، 1,00,000 جانیں ہوتی، اور میں ہر جان اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ دربار پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی، یوں لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہو، زندگی کی سانس رک گئی ہو، منظر ایک تصویر بن گیا ہو، ماضی اور مستقبل ختم ہو کر صرف ایک لمحہ موجود بن گیا۔ بادشاہ بھی بت بنا اس عجیب غریب قیدی کا منہ دیکھ رہا۔ اس نے بھلا ایسا انسان زندگی میں کہاں دیکھا؟ لگتا تھا قیدی کی اس بات نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا۔ اس نے بھی ایک عجیب بات کہی، ایک بہت عجیب بات۔ کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ نے بے یقینی سے بادشاہ کی طرف دیکھا، کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے قیدیوں کو چھوڑ دو گے؟ ہاں، میں تمہارے سارے قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کی دی گئی رائے سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ ان کے سامنے قرآن کی ایک نہیں کئی آیات آ گئی۔ جس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بغیر اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا، اس نے سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا، اس نے گویا سب انسانوں کو بچایا۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے، بغیر اس کے وہ گناہ کی طرف مائل ہو، اللہ بخشنے والا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ظالم بادشاہ جتنا ہے اتنا ہی بزدل ہے، ڈر رہا ہوگا جس دین پر ایمان رکھنے والے اس قدر باصول و بے خوف ہیں، اس قدر نڈر ہیں تو بہادر ہوں گے، اور اگر میں ان کے اہم آدی کو یوں بے رحمی سے مار ڈالا تو یہ لوگ میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے بے تکی شرط رکھ دی، یا شاید اس نے میرے دین بدلنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس میں ناکامی کے بعد اپنے مخص بچوں کی سی ضد پر آ گیا، یہ چاہتا کہ میرے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد اب میں بڑے دربار میں اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کروں۔ اگر میں اس کی اس بے تکی ضد مان لی تو پھر اس میں میرے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر میرے قیمتی ساتھیوں کی جانیں بچ جائے گی، اور میرا دین اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجھے یہی سکھاتی، لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں، میرے ساتھیوں کی جانیں میری ذات سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی ذات پر ساتھیوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر سر چوم لیا۔ بادشاہ نے فوراً ان کے سب ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سیدنا عبداللہ بن حذیفہ ان کے سامنے بیٹھے۔ ان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد بولے، اے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر ہزار رحمتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چوم لے، اور دیکھو سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں میں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے مکے میں بہت آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اس اقتدام اور عمر فاروق کی تصدیق کے بعد آج کا یہ دور ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم درست ہیں یا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مجاہد ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل دی اور ہم خون کی ندیاں بہا کر بڑے محبوب اور محکوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ہم پھر پیارے آقا پہ دوشی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ایک اور واقعے کے ساتھ آؤں گی۔